ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. بھارت میں مودی سرکار کے دور حکومت میں مسلم کش فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے. مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوجیوں نے گھس کر نمازیوں کو مارا پیٹا ہے، ان پر تشدد کیا ہے. اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کو کن الزامات، کن مقدمات کا سامنا ہے، اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں ملک میں جاری آئینی محاذ آرائی سے. 3 رکنی بینچ کا جو کل واضح لیکن متنازع فیصلہ آیا، اس پر پی ٹی آئی خوش ہے. آج اظہار تشکر منایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب بھی خوش ہیں، لیکن حکومت جو ہے اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور قائدین ہیں وہ سیخ پا ہیں. آج پارلیمنٹ میں خاصی گرما گرم بحثیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم نے مشاورت کی ہے سیاسی قائدین سے، اور مخمصہ یہ ہے کہ ایک طرف آئین ہے، قانون ہے، کورٹ کی رولنگ ہے، اور دوسری طرف ان کی یہ خواہش ہے کہ انتخابات بیک وقت ہوں، اپنے وقت پر ہوں اور اکتوبر میں ہوں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ انہی آپشنز پر حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے. قانونی ماہرین سے مشاورت بھی چل رہی ہے، لیکن جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی عکاسی آج جو اسپیچز ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں اس سے ظاہر ہوتی ہے، جس کی پہلے ہم ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں. ہم اس سلسلے اور شجر نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کے اندر ملٹری مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی، جیلیں کاٹی. آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا کے خلاف بھی ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں. ہم کسی صورت بھی اس جوڈیشل مارشل لا کو تسلیم نہیں کرتے، اور اپنا قبلہ عدالتوں کو بھی درست کرنا ہوگا. اگر پارلیمان کے اندر آپ سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اتفاق پیدا نہیں کر سکتے اور آپ پاکستان کے لیے اتفاق پیدا نہیں کر سکتے، آپ آئین کی عملداری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اتفاق نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. آپ نے عدالت کو، آپ نے عدلیہ کو تقسیم کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر آپ ایک بحران کا اور تقسیم کا بنیاد ڈالیں گے، قوم کو اضطراب کا شکار کریں گے، اور آپ اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون کے ساتھ سوئیں گے، انشاءاللہ آپ نے جو بے انصافی کی ہے، آپ نے جو عدل کا جنازہ نکالا ہے، آپ کی روح کو بھی اطمینان نہیں ملے گا، آپ کے دل کو بھی اطمینان نہیں ملے گا. جب نظریہ ضرورت کے تحت عدالت سے فیصلہ آتا ہے، یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فیصلے میں نظریہ ضرورت کی بدرو بھٹک رہی ہے، تو یقین کیجئے کبھی کبھی شرمساری ہونے لگتی ہے کہ یہ تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی. عدلیہ بحال تو ہوئی، عدلیہ کو ہم آزاد اور غیر جانبدار نہیں کروا سکے، اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. میں خود جیل میں گیا ہوں 2 بار، بہاولپور جیل اور میاں والی جیل، اسی چکر میں. میرے رفقا بھی گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاناما بینچ، پاناما کا کیس، کہ عمران کے سہولت کاروں کے کہنے پہ یہ کھیل کھیلا گیا. جاوید ہاشمی نے تو یہ بات بہت پہلے ہمیں بتا دی تھی کہ جج اور جنرل ملیں گے اور اس بات تمہیں عدالت کے ذریعے نکالا جائے گا، اور اس کے بعد پھر خوب زد و کوب کیا جائے گا. اور وہ سارا کچھ ہوا جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بتایا تھا. وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور اسی لیے اس سے الگ ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے جناب کہ یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے، سلسلہ نہیں رک رہا. آج جو فیصلہ آیا ہے، اس خرابی کی بنیاد میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی بنیاد وہ غیر منصفانہ، غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے جو پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. وہ اس خرابی کی بنیاد ہے کہ تمہارے ووٹ بھی نہیں گنے جائیں گے اور تمہیں ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا. گویا جرم نہیں کیا مگر تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم چل پڑے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. ہم نے عمران خان کے گناہوں کا چھاپا اپنے سر پہ اٹھا لیا. ہم آئی ایم ایف کے اس نامکمل پروگرام کو ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے. obviously قیمت بڑھنی تھی اور ہمیں دھکیل دیا گیا کہ جاؤ جا کے اب مہنگائی سے الیکشن لڑو. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہی نظریہ ضرورت کی بات کی گئی ہے تو یہ تو پہلے دن سے پاکستان کا المیہ بنا رہا ہے. اور آج جو شب خون
मारा गया है वो पार्लियामान के हुकूक पर है। ये एक और अदालती कत्ल है। आज फिर 4 अप्रैल को एक अदालती कत्ल हुआ है स्पीकर साहब, और वो पार्लियामान का गला घोटा गया है। जिनके हुकूक हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। स्पीकर साहब, क्योंकि आपकी अदालत में आज सियासत आ गई है, और सियासत जब रंग लाती है अदालतों में वो हमेशा सुर्ख होता है। तो आज जो खून हुआ है वो पार्लियामान का भी हुआ है, और इस शब खून को कोई नहीं मानेगा। जी, तो वो कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो क्या हम उस सिचुएशन में हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो आज कहा कि जी जो हुक्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस हिसाब से उन्होंने नया शेड्यूल जारी कर दिया। अच्छा, मुझे थ्योरी है लेकिन मैं बाद में पेश हाँ कर दीजिएगा आप। इस वक्त जो सूरत हाल है, वो जो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमीशन की हालत पे मुझे बहुत रहम आ रहा है। वो गालिब जो हैं वो जुए खेलते हुए जब पकड़े गए तो और वो छूटे कैद से, तो दोस्तों ने पूछा भाई क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा क्या आप तो आज़ाद हो गए? कहने लगे कौन डैश 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 आज़ाद हुआ है, पहले मैं काले की कैद में था, अब मैं गोरे की कैद में था। तो इलेक्शन कमीशन पहले जो है वो 8 अक्टूबर की जो इसने दी डेट, तो सबको पता है कि क्या प्रेशर था जी। अब वो टेक ओवर बाकायदा कर लिया गया है, अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को एक रिमोट कंट्रोल पे ले लिया है, सारी इवन कैलेंडर्स भी उन्होंने बना के दिए हैं। इस केस में इलेक्शन कमीशन चपरासी बन गया। अच्छा, लेकिन ये अमलन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चलें जी ठीक है, हम तो अदालत के ख़िलाफ़ नहीं खड़े उससे, लेकिन PDM का गुस्सा अभी तक चल रहा है। आज फिर सरबराह इजलास हुआ था और उसमें मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी सबसे कम सीटें हैं लेकिन सबसे ज़्यादा तो उनका ये कहना था डट जाओ, कोई मसला नहीं है, चढ़ जा बेटा सूली पर राम बड़ी करेगा। ये जब ये PDM की मूवमेंट चल रही थी ना, तो इनकी आइडिया था कि जी इस्तीफे दे दो। अच्छा, कितनी सीटों से भाई? अच्छा, अब मसला ये है कि अब जाहिर है कि वो जब मुर्गा ज़िबा होता है तो तड़पता है ना, तो मुझे वो सूरत हाल नज़र आ रही है कि इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। ये कि करें क्या? या तो ये है ना कि टोटल बगावत करते हैं, मार्क्सिस्ट स्टाइल में चढ़ दौड़ें और सबको यरगमाल बना के कहें जी इनकलाबी हुकूमत आ गई है, कौंसिल बन गई है और हम नया सिस्टम नहीं, ये वो कर नहीं सकते। इसलिए कि इस मुल्क में शौक बहुत है हर एक को, माओ ज़ेतुंग बनने का, कास्त्रो बनने का, नेल्सन मंडेला बनने का, लेकिन कोई 3.25 मिनट के लिए कास्त्रो बनता है, कोई 2.5 घंटे का लेनिन बनता है, इस तरह चलता है मामला। 10 सेकंड के मंडेला। अच्छा, जैसे मरियम साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि जी जिस फैसले को जजों की अक्सरियत नहीं मान रही, कौम से कहा जा रहा है कि वो फैसला माना जाए। अब यार ये जजों की अंदरूनी मामला है। अब तो सर, अब मसला ये कि आप ताने देने के अलावा मजीद क्या कर सकते हैं। फिर राना साहब कह रहे थे कि हम भी देखते हैं, लेकिन अब उनकी टोन जो है वो कुछ हुई है। उन्होंने कहा जी जिस तरह मुतनाज़ा अंदाज में इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, ये मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। मतलब 1 डिग्री अब वो नीचे आए हैं। एहसन इकबाल जो है, मुझे ऐसा लगा कि वो तो या गौस बख्श बजंजो के वारिस हैं या वली खान के वारिस हैं। उन्होंने वो बात की है जो आज तक हमें किसी पंजाबी से सुनने के लिए तरस रही थी ना कान। एहसन इकबाल ऑफ सियालकोट जी, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तानी सियासत और विफाक पे पंजाब की अजारादारी की मोहर लगा दी है। जब अक्टूबर में पंजाब की सियासी हुकूमत की मौजूदगी में आम इंतखाबात होंगे तो सिर्फ वो जीतेगा जिसे पंजाब चाहेगा, बाकी सूबे जो हैं वो कुछ भी करते रहें, वो गए। अच्छा, अच्छा, ये जो है एक बड़ी मज़ेदार बात है। अच्छा, इसमें याददाश्त की कमज़ोरी का भी दखल है। मियाँ जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर था तो इसी पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी जी, और हर कदम पे उन्होंने खून थुकवा के रख दिया था मरकजी हुकूमत को, जो कि बेनज़ीर भुट्टो की थी। वो भी ज़ाहिर है पंजाब का इनका तजर्बा ये था, तो ज़ाहिर है पंजाब तो पंजाब है। अच्छा, फिर लेकिन दूसरी तरफ जो वो हैं PTI वाले, वो हस्बे मामूल ज़ाहिर है चिल प्रोग्राम फुल चल रहा है। आज उन्होंने कहा जी 75 मुल्कों में 75 शहरों में हकीकी आज़ादी का जश्न है और ईद के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, और जिन वज़रा ने फैसला नहीं माना उनके पास आज रात 12 बजे तक का टाइम है।
اچھا ایسے ہیں؟ ہاں سن لیں، یہ جو تقریریں ہونے ان کی روشنی میں اچھا ہاں ان کی بات کہ جن وزراء نے فیصلہ نہیں مانا، آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم 63A کے تحت انہیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس عدالت میں دائر کر دیں گے. اور انہوں نے کیا حرج ہے؟ اور انہوں نے کہا جی نہیں تو دائر کر سکتے ہیں نا ریفرنس. نہیں جن وزراء مطلب نہیں حکومت کیبنٹ کی بات کریں، کیبنٹ جس میں پرائم منسٹر بھی شامل یہاں پہ کنفیوژن ہوئی تھی، گورنمنٹ کی بات ہوئی، ہے، کیبنٹ کی بات کریں. ان کے تو بچے ہی نہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا جی اگر آپ کی بڑی خواہش ہے پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو، کہنے لگے ہماری بھی بڑی خواہش ہے، بسم اللہ نیشنل اسمبلی توڑیے، الیکشن کروائیے. تو وہ تو چل پروگرام چل رہا ہے نا. یہ دونوں طرف کی یہ صورتحال ہے. لیکن مجھے الٹیمیٹلی لگ رہا ہے کہ یا تو دو ہی راستے ہیں، یا تو کمپرومائز نہیں، عدالت کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، یا نہیں مانتے تو پھر خودکش نہیں ہاں، لیکن یہ خودکش نہیں ہوگا. اب یہاں پہ میں اپنی تھیوری پیش کرنا چاہ رہا ہوں. فرض کرو کہ یہ رینڈملی نہیں ہو رہا، فرض کریں کہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. ان کے پاس کیا چیز مسنگ رہی ہے پوری پی ڈی ایم یا نون لیگ کے پاس، جو عمران خان کے پاس ہمیشہ رہی ہے؟ وہ ہے نیریٹو بیانیہ. مجھے مطلب باجوہ اور یہ ساری چیزیں، سائفر، یہ سب لے کے خان صاحب آگے چلتے ہیں نا. وہ ایکٹ کرتے ہیں، یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں جس کے ہاتھ میں انیشیٹو رہتا ہے وہی غالب ہوتا ہے نا گھوم پھر کے. اب فرض کریں کہ اب یہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب یہ کلیئر ہے. اب یہاں سے کلائم ڈاؤن کرنا اور کہنا کہ یار میں تو ایسی بات کر رہا تھا، میں مان لیتا ہوں الیکشن، وہ تو میرا خیال ہے کہ اپنے گلے کاٹنے والی بات ہوگی. سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ماننی چاہیے وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ نہیں مانتے، آپ کے خلاف کنٹیمپٹ ہوتی ہے، آپ کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے، تو کیا بیانیہ بنتا ہے؟ سر ہم فوجی عامر کے سامنے نہیں جھکے، نہ ہی ہم اس بقول ان کے جوڈیشل مارشل لاء کے سامنے جھکیں گے. تو ہمیں ایک بار پھر سیاسی شہید کر دیا گیا ہے. اب یہ ایک ایسا بیانیہ ہے کہ اس کو آپ لے کے اس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں. شاہ زیب سمجھ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اس کو اگر وہ لے جائیں الیکشنز میں تو پھر شاید تھوڑا سا چانس ملتا ہے کہ ایک کمپیٹنگ بیانیہ مل رہا ہے جو خان صاحب کے خلاف یہ استعمال کر سکتے ہیں، یا جنرلی اپنی جو ورکرز ہیں اور کیڈرز ہیں اور ووٹرز ہیں ان کو موبیلائز کرنے کے لیے. کیونکہ ابھی کچھ نہیں ہے. جس طرح خان صاحب نے باجوہ کا ویلن انوینٹ کیا، جی اسی طریقے سے انہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی شکل میں وہی اس کو کہتے ہیں بی ٹو بی ٹرانزیکشن. ہاں لیکن ان کے پاس آپ کا بھی ہے، ان کے پاس بھی اپنا تو بھی ہے. آلریڈی ویلنز کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے نا، ایسا نہیں کہ ان کے پاس ہے نہیں. فیض صاحب، باجوہ صاحب، یار وہ تو پرانی فلم بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی پہلے بات مکمل کرتے ہیں. ہاں کہ ان کے پاس آلریڈی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ ایڈیشن ہو گیا، ٹاپ پہ ہی آئے گا، ٹاپ پہ ہی آئے گا. لیکن ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں توہین عدالت میں خود کو پہلے آؤٹ کرنا ہے فیلڈ سے تاکہ پھر پارٹی جیت سکے. اس وقت وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان رہیں. اور ابھی بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، بیان بازی بھڑاس نکل رہی ہے، لیکن دے نو دا آڈز. اور ابھی آج یہ بحث چل رہا ہے کہ اب جیسے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو کورٹ آرڈر کو کمپلائی کر رہے ہیں، ہے نا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، اور یہ ایک ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ جیسے یہ فنڈز دینے کی ڈیڈ لائن ہے، سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی پلان بنانے کی ہے، وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آر دے گوئنگ along with it or not. ملک میں ابھی بھی رائے بٹی ہوئی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 دن میں یہ بالکل واضح ہو تو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب بیٹھ کے بندہ برین سٹارمنگ کرتا ہے نا، تو آپ ہر آپشن کو ایگزامن کرتے ہیں. اگر اے ہوگا تو پھر ہم بی کریں گے، بی ہوگا تو ہم سی کریں گے. اگر اس کو کم از کم ان لوگوں نے مینیو پر لگا کر بات نہیں کی نا، تو پھر سیاست چھوڑ دیں. اچھا وہ جو ہم مسلسل چیخ رہے ہیں نا کہ کیا الیکشن سے بحران حل ہو جائے گا، آپ تصدیق کر دی عمران خان نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ نہیں حل ہوگا. جی ان سے کئی سوالات کیے گئے، ان میں سے میں صرف 2 سوالات میں اٹھا رہا ہوں آپ کے لیے. سوال یہ تھا کہ کیا آپ نتائج قبول کریں گے اگر آپ کی مرضی کے نہیں آتے. خان صاحب نے کہا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ 2/3 اکثریت نہ ملی تو ہم نتائج قبول نہیں کریں گے، مگر آپ دیکھ لیں کہ حکمران اتحاد 37 ضمنی انتخابات میں سے صرف 7 سیٹیں جیت سکا ہے. اس سے ہوا کے رخ کا اندازہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس موقع پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نتائج قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کا دار و مدار اس پہ ہے کہ الیکشن کے دن کیا ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کا رویہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اردو میں اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے کرائسس کنٹینیو. ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ فوج کے مستقبل میں فوج کے سیاسی کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے حکمرانی کے نظام کا ڈھانچہ اثر نو ترتیب دینا ہوگا. اب یہ نظام نہیں چل سکتا کہ فیصلے کی ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہو مگر فیصلے کوئی اور کرے. گورنرز میں توازن لانا ہوگا ورنہ کسی بھی طرح کی معاشی یا ماحولیاتی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. یعنی لیکن لب لباب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آنے والے دن میں ہم دیکھیں گے اگر واقعی الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اعتراض کریں گے یہ نگران پنجاب حکومت پہ, الیکشن کمیشن پہ, اور اس الیکشن کو سپریم کورٹ عطا بندیال صاحب خود اوورسی کر رہے ہیں. اور جو بھی اعتراضات آئیں گے, جو بھی جائز ہوں ناجائز ہوں, فرمائشی پروگرام ہو, اس کو سپریم کورٹ کی پوری کیئر میں یہ الیکشن ہوگا اگر ہوا تو. بٹ ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری رائے پر عمل کریں تو مجھے کم از کم ایک موٹا بھاری لفافہ تو بنتا ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں اگر میری رائے پہ عمل کریں تو آپ ایک وقفہ لے لیں. جی چلے کل بہتر یہ ہے. بھارت میں حالیہ دنوں میں مسلم کش فسادات میں اضافہ ہوا ہے. اس بار ماضی کی طرح بھی ہندوؤں کا جو مذہبی تہوار ہوتا ہے رام نومی, اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ بہار میں, مغربی بنگال میں جو جلسے جلوس نکلے اس میں پھر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں وہ 30 اور 31 مارچ کو ہوئیں, جس میں بہار شریف میں انتہا پسند ہجوم نے ایک مدرسے کو اور ایک لائبریری کو نظر آتش کیا. اس کے بعد پھر رپورٹس آئیں مغربی بنگال سے بھی جہاں فرقہ وارانہ تشدد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ دہلی, کرناٹک, گجرات, ان ریاستوں سے بھی جو ہے یہ اطلاعات آئیں. اور پھر مہاراشٹر سے بھی مسلم کمیونٹی نے شکایت کی کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, توڑ پھوڑ کی گئی ہے. یہ واقعات جو ہیں ان میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ 50 سے زیادہ جو ہیں ان کو حراست میں بھی لیا گیا. مودی سرکار کے جو وزیر داخلہ ہیں امت شاہ, ان کا حالیہ ایک ریلی میں یہ دعویٰ رہا کہ جی جہاں جہاں پہ بی جے پی کی حکومت ہے وہاں مذہبی فسادات نہیں ہوتے. ان کو جواب دیا راجیہ سبھا کے ممبر ہیں کپیل سبل, وہ ماضی میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور پھر گزشتہ سال انہوں نے کانگریس پارٹی کو چھوڑا اور اب آزاد رکن ہیں راجیہ سبھا یعنی کہ سینٹ کے انڈیا میں. انہوں نے پھر حوالہ دیا کہ جی اگر آپ صرف اعداد و شمار دیکھ لیں ہیں نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے, یہ بھارت کی اپنی ایجنسی ہے, تو جو رپورٹڈ واقعات ہوئے ہیں مسلم کش فسادات کے مودی سرکار کے دور میں, اس میں 2014 سے 2020 تک صرف 5400 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. کئی تو ایسے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں جو پراپرلی رپورٹ نہیں ہوتے حکومتی ایجنسی کے پاس. اور انہوں نے پھر ایک اور مثال دی کہ صرف سال 2019 میں 50 فرقہ وارانہ فسادات کے واقعات سامنے آئے. تو جی آپ کی بھی اس پہ نظر ہے؟ سب کی آئی تھنک. دیکھیں یہ ایک پلان ہوتا ہے نا, بڑا خوبصورت پلان ہے. انہوں نے مذہبی تہوار کو نفرت کے میلے میں تبدیل کر دیا. اور یہ اس سال تو کیونکہ رام نومی اور رمضان ساتھ آئے ہیں تو ایک بڑا ہی خوبصورت اپرچونٹی ملی نا, کیونکہ یہ جو فسادات ہیں یہ شروع اس وقت ہوئے کہ جب وہ جلسے نکل رہے تھے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ سنگ پریوار کا بھی بہت بڑا کردار تھا, حالانکہ مذہبی جلسے ہیں, کوئی سیاسی اہمیت شاید نہیں ہے. پھر وہ جا کے مسجدوں کے سامنے جان بوجھ کر نعرے بازی کرتے ہیں, میاں کو کاٹ دو, یہ وہ اس طرح کی. اور یہ سائیڈ بائی سائیڈ ایک سوشل میڈیا پر بھی کیمپین چل رہی ہوتی ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ ایک مین اسٹریم میڈیا پر تو کیمپین چلتی رہتی ہے جس سے ماحول بنایا جاتا ہے. اچھا, اب یہ جب آپ کرتے ہو تو ایک دم ایک پولرائزیشن آپ لے آتے ہو اور ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے کیونکہ موب جاتا ہے, موب پرووک کرتا ہے, موب کچھ حملے بھی کرتا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آگ بھی لگی ہے, دہلی رائٹس میں بھی ہم نے دیکھا ہے, 1000 دفعہ دیکھا ہے. وہاں سے جب ریاکشن آتا ہے تو پھر اس کو ایک جواز بنایا جاتا ہے. پھر وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ شروع ہو جاتی ہیں, پھر پروگرام شروع ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو پولیس فورس ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اوپریسرز کے ساتھ ہوتے ہیں, وکٹمز کے ساتھ نہیں. جب یہ ہوتا ہے تو آپ کا ووٹ بینک سیکیور ہو جاتا ہے. جی, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال
کئی بار یہی فارمولا ریپیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اور کامیاب بلکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اگلے سال الیکشن آنا ہے، تو جہاں جہاں پہ بی جے پی کی حکومت ہے یا نہیں ہے، یہ ایسا ایشو ہے جس پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایون جو بہت سینسیبل انڈینز بھی ہیں وہ پھر مودی کی سپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے بہت برداشت کر لیا، مائنورٹی ہم پہ حاوی ہو گئی ہے اور اب یہ ہندوؤں کا دیش ہے۔ اچھا فوری طور پہ اچھا یہ رام نومی پہ مسلسل دوسرے سال سے یہ ہنگامہ آ رہی ہے اور پچھلے سال بھی اسی لیول کی ہوئی تھی، اور اس میں ایک ریاست اور شامل کر لیں مدھیہ پردیش، اس میں بھی یہ کام زوروں پہ ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اب بہار لپیٹ میں آ گیا ہے، ویسٹ بنگال کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ویسٹ بنگال میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ممتا بنرجی کی حکومت ہے، اور اگر فرض کریں کہ بڑا گرینڈ الائنس بنتا ہے جیسے راہل گاندھی وغیرہ کے ساتھ ہوا، تو اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ نیکسٹ ہم ہیں، تو اب ظاہر زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے سال کے الیکشن کے لیے یار ابھی سے کچھ جوڑ توڑ کرو، تو ممتا از ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیے، اور دوسرے وہاں کمیونسٹوں کی 40 سال حکومت رہی ہے اور ممتا نے ان کو ٹاپل کیا۔ اب بی جے پی اس چکر میں ہے، اور دس از آرٹ آف پاسبل کہ کمیونسٹ پارٹی اور بی جے پی کا الائنس، یار یہ اگر ہو گیا سنیں کیسا رہے گا، اعلیٰ ترین ممتا کے خلاف، اس کی پاسبلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا بہار میں کیوں ہوئے ہیں؟ بہار میں نتیش بھائی جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، نتیش کمار صاحب، وہاں سیدھا امت شاہ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2025 میں الیکشن ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس دفعہ پوری تیاری کر کے 2/3 میجورٹی لیں گے، اور 2/3 میجورٹی لے کے ریاست کو سماج دشمن عناصر جو ہیں ان سب کو الٹا لٹکا دیں گے۔ اب سماج دشمن عناصر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ حال چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ فوری طور پہ اڈھانی صاحب کے جو سکینڈل ہے اور مودی جی سے ان کا جو ربط ہے، اس پہ کیسے توجہ ہٹائی جائے، اس کے لیے ایک تیر میں 5-6 بہترین ہوتا ہے۔ اور 2014 میں مودی کے جیتنے سے ذرا پہلے آپ کو یاد ہوگا مظفر نگر میں بہت زبردست فسادات ہوئے تھے، پورا مظفر نگر جل رہا تھا، اور اس کی بنیاد پہ یو پی میں اچھی خاصی پوزیشن۔ تو یہ میڈنس نہیں ہے، یہ ہمیشہ کیلکولیٹڈ میڈنس ہوتی ہے۔ نفرت کی سیاست جو ہے وہ بھارت میں پروان چڑھ رہی ہے، بھارت کا سوشل فیبرک سے بھارت میں بھی ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا پھر ہم آگے بھی اور ذکر کریں گے، فی الحال ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پھر ہم ذرا کچھ مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوج یا پولیس کسی بہانے داخل نہ ہو اور وہاں نمازیوں کو نہ پیٹے اور نہ گرفتار کرے؟ اس سال بھی یہ روایت اسرائیل نے برقرار رکھی، اور اب تو یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی ہوں آج شام فار رائٹ، الٹرا رائٹ، پتہ نہیں کیا جو بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب اب تو اس کے لیے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنا ہوگا سر، اس طرح کی حکومت آ گئی ہے کہ یہ تو ہونا تھا، اور وہ کل ہو گیا۔ صبح نماز فجر سے ذرا پہلے اسرائیلی پولیس بیریکیڈز توڑتی ہوئی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اور پھر مین ہال میں داخل ہوئی، اور وہاں اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، ٹارچوں کی مدد سے انہوں نے تلاش کیا اور انہیں ڈنڈوں سے مارا، ٹھڈوں سے مارا، اور تشدد کھل کھیلا۔ بہانہ بھی ظاہر چاہیے ہوتا ہے، اب پولیس کا ورنہ تو دماغ خراب ہے کہ کیوں گھسے گی، تو پولیس نے بڑی اچھی کہانی بنائی کہ ہم نے تو صرف ان کا تعاقب کیا تھا جو پولیس پہ پتھراؤ کرتے ہیں، پیٹرول بم پھینکتے ہیں اور پھر بچنے کے لیے مسجد میں گھس جاتے ہیں، ہم ان کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ جیسے ہی شر پسندوں کو پکڑنے کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے تو اندر سے زبردست پتھراؤ کیا گیا اور پٹاخے بھی پھینکے گئے، جس سے ایک پولیس افسر کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ پولیس نے ربڑ کی گولیاں، سٹن گرنیڈ اور آنسو گیس ظاہر ہے اپنی ڈیفنس میں استعمال کی، اور پھر رائفل کے بٹ بھی استعمال کرنے پڑے۔ ایک عینی شاہد ہیں، اور وہ اس ہال میں موجود تھے، فلسطینی نوجوان،
ان کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اس سال بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. پولیس والوں نے سب سے پہلے ہال کے اوپر کی کچھ کھڑکیاں توڑیں اور سٹن گرنیڈز اندر پھینکے. سٹن گرنیڈز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک شاک ویو ٹائپ اچھا ہوتی ہے, اندر پھینکے. پھر اس کے بعد وہ اندر گھسے اور انہوں نے ہم سب سے کہا کہ الٹے لیٹ جاؤ لائن میں. ہم الٹے لیٹ گئے تو ہمیں انہوں نے وہ ہتھ کڑیاں پہنا دی اور اس کے بعد وہ تھانے لے آئے. اور اس پوری کارروائی کے دوران ہمیں وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جو بھی ممکنہ گالیاں ہو سکتی تھیں وہ دیتے رہے. فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ تشدد سے 12 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیلی پولیس نے طبی امداد لے جانے والے عملے کو بھی مسجد کے احاطے میں داخل ہونے نہیں دیا. ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی اس کارروائی کی مذمت کا ریچول بھی ہوا. جو میڈیٹرز ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ میڈیشن کروائی تھی مصر اور جارڈن, انہوں نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ غزہ سے 9 راکٹ جو ہیں جنوبی اسرائیل میں داغے گئے, 5 کو روک لیا گیا, 4 ویران جگہوں پہ گر پڑے. پھر اسرائیل نے جواب میں غزہ میں 2 مقامات پہ مجبوراً اسے بمباری کرنی پڑی. پاکستانی صدر, وزیر اعظم, وزیر خارجہ عمران خان وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی مذمت کی ہے. اچھا, اب اسرائیل کے اندر کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ 2022 میں اسرائیل نے 222 فلسطینی شہری قتل کیے جس میں کہ 55 بچے بھی شامل ہیں. اور 2006 کے بعد سے بتایا جاتا ہے کہ سب سے خونی سال تھا جو پچھلا سال گزرا ہے. لیکن 2023 شاید پچھلے سال کا بھی اس لحاظ سے ریکارڈ توڑ دے گا کہ اب تک 3 مہینے ہوئے نا اس سال کو, اب تک 85 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں. یہ زیادہ خونی اس لیے بھی ہوگا کیونکہ جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ الٹرا رائٹ ونگ حکومت ہے, اور اس میں تو کھلے عام جو ان کے جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے بن گویر, تو کھلے عام کہتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے گاؤں کو ہی اڑا, نہیں اس کا انتظام بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک 2000 ممبران کی ایک نئی سیکیورٹی فورس بنا رہے ہیں جس کا صرف کام ہی یہی ہو, نیشنل گارڈز کے نام سے. نیشنل گارڈز کے نام سے. اچھا, طریقہ کار وہی ہے اور ہمیشہ کامیاب ہے. ابھی بھارت کی بات کر رہے تھے نا, وہی طریقہ کار ہے. آپ اٹیک کریں, آپ پرووک کریں, جواب میں کوئی 2 پتھر مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سر نہیں, یہ تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر. مزیدار بات ہے کہ اب ویسے تو اگر آپ کچھ کہیں تو پوری ویسٹرن میڈیا پاگل ہو جاتا ہے. نیو یارک ٹائمز کی آپ ہیڈ لائن دیکھ رہے تھے, to take out Palestinians who were barricaded inside. بھائی اس کو اعتکاف کہتے ہیں, وہ وہاں لوگ ہوتے ہیں تو, اور پھر کہتے ہیں جھڑپے. یار جب ایک سائڈ کے پاس پوری ریاست کی مشینری ہو, جدید اسلحہ ہو, جدید ٹیکنالوجی ہو, اور دوسری سائڈ کے پاس ایک پتھر ہو, اس کو آپ جھڑپے نہیں کہتے. یہاں پہ تو شاید پتھر بھی نہیں تھا, یہ تو عبادت کر رہے تھے. نہیں تو عبادت کر رہے تھے, یہ گھس جاتے ہیں. نہیں احتیاطاً اب وہ پتھر بھی رکھتے ہیں نا کہ اس لیے کہ اسرائیلیوں پولیس کا بتایا نا ریچول ہے کہ ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی وہ پنگا ضرور لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ جس طرح آپ نے بات کی, ابھی تو ایک بہت ہی رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے جس کا یہ مشن ہے کہ ہمیں جو ہے نا قبضہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بہت سال پہلے میرا جانا ہوا, یہ میں بھی مناظر دیکھ رہا ہوں مسجد اقصیٰ میں, جمعہ کی نماز میں پڑھنے گیا, رپورٹنگ وزٹ پہ میں گیا تھا BBC کے. تو اس وقت یہ سیکنڈ انتفادہ کا بڑا خدشہ تھا کہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, اور وہ یہ اس کا ٹکنگ ٹائم بام ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلی انتفادہ بھی جو ہے اس میں اقصیٰ کا بڑا, جب وہ ایریل شارون سیڑھیوں پہ چڑھا تھا. سو نارمل ٹائمز میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ باہر اسرائیلی فوجی ہوتے ہیں, وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ اندر جا رہے ہیں تو آپ واقعی میں مسلمان ہیں یا نہیں. انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیے, انہوں نے کلمہ پڑھ کے سناؤ, یہ سناؤ. اندر جب آپ جاتے ہیں تو اردنی جو ہیں ان کا انتظام ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے بھی مجھے روکا, انہوں نے پتا نہیں یہ کوئی یہودی آ گیا شاید, انہوں نے بھی کہا جی آپ نماز ماتی, میں نے کہا جی پاکستان سے آئے ہوں. پھر انہوں نے کہا جی برادر یہ وہ, یہ جو ابھی ہم نے اندر کے مناظر دیکھے نا, یہاں پہ پھر نماز پڑھنے کا موقع ملا. لیکن یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یہ ایک بہت ہی ڈٹرمنڈ یہ ایفرٹ نہیں تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ہمیں بلڈ چاہیے, ہر صورت میں بلڈ چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اس پہ پورے مسلم نہیں مسلم امہ کو چھوڑیں, یہ جو ہے نا وہی اگین کہ وہ جو پلان ہوتا ہے نا, مثلا آپ جن بھائی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر, ان کا نام ہے ایتمار بن گویر, اور یہ خود یہودی آباد کار ہیں, اور ان کا جو گھر ہے وہ قبضہ شدہ علاقے کے اندر موجود ہے. اچھا, اور
انہوں نے وزیر بنتے ہی سب سے پہلا وہی کام کیا جو ایریل شرون نے کیا تھا, مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں گارڈز کے ساتھ جو ہے تاکہ ایک فضا بن جائے اشتعال کی. انہوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی اس حکومت کا حصہ لینے کے لیے, جو کہ بالکل ریزر تھن میجورٹی پہ ہے, کہ جی مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا جو ڈائریکٹ اختیار ہے اور ڈائریکٹ احکامات میں دوں گا ایز اے منسٹر ٹو نیشنل سیکیورٹی. 2000 کا جو نیشنل گارڈز ہیں, اچھا یہ نیشنل گارڈز کون ہیں؟ یہ جو سیٹلرز ہیں جو کہ آلریڈی مسلح کیے جا چکے ہیں, تقریباً 4-4.5 لاکھ 7 لاکھ تو آبادی ہو چکی ہے غرب اردن میں. ان کے جو میل مرد ہیں, میل جو ہیں, ان کو باقاعدہ اسلحہ بانٹا جا چکا ہے. ان میں سے بھی جو ریٹائرڈ فوجی یا پولیس والے ہیں وہ اس نیشنل گارڈز میں ہوں گے. اور اس کو آپ ایک طرح سے کیا پیرالل اس کا دیں گے, ایس ایس کہہ دیں, ایک طرح سے ایس ایس بھی آپ کر سکتے ہو. ہاں, بلیک شرٹس یا براؤن شرٹس جو ہیں وہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر جو ہے, اور کس کو ملازمت ملے گی یہ فیصلہ بھی منسٹر آف سیکورٹی نے کہا ہے کہ مجھے کرنا ہے, اپنی فوج بنا, ورنہ میں ہاں مطلب اپنی پرائیویٹ فوج. اچھا, اسرائیلی پولیس کے جو سربراہ ہیں, اب اللہ جانے وہاں کم از کم اتنی تو ہے بات کہ اس نے ڈائریکٹ خط لکھا پرائم منسٹر کو. انہوں نے کہا یہ جو آپ پیرالل فورس بنا رہے ہیں یہ بانتہائی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, کنفیوژن ہوگا, اس لیے کہ ہم ہیں پروفیشنل لوگ, یہ جو ہیں ایک ملیشیا کے طور پہ کام کریں گے اور ہمارا اور ان کا کسی بھی لیول پہ اگر کلیش ہو گیا تو یہ بہت ہی مسئلہ ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ جو ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہیں انہوں نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ بھائی صاحب یہ کر کیا رہے ہیں آپ, اس لیے کہ جب آپ ہم ہر ایک کے اسرائیلی کو فوجی تربیت لازمی ہے اور ہر ایک اسلحہ چلانا جانتا ہے, اور ہم ایک پروفیشنل آرمی ہیں, آپ کے پاس ایک پروفیشنل پولیس ہے جو فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 2000 لوگ آخر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اسرائیل کی یہ بہت پرانی خواہش رہی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے حرم شریف کا, جس میں ایک طرف گنبد صخرہ ہے, مسجد اقصیٰ ہے, ادھر ویسٹرن وال ہے, پھر تھوڑے فاصلے پر کرسچینٹی کا بھی جو ہے جی, تو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا جو بہت ہی مقدس مقامات ہیں وہ اس 1.5-2 کلومیٹر ریڈیس کے اندر سب سے زیادہ خون بھی 1.5-2 کلومیٹر میں اسرائیل کی بڑی یہ کوشش رہی ہے, ایریل شرون کی بھی تھی, یہ نیتن یاہو کی بھی رہی ہے کہ اس جگہ جو ہے اگر خون ریزی ہو جائے کسی طرح سے, یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کوئی اگر جوئش بندہ مر جائے تو ہم اس کی قبر بنا دیں تاکہ ہمیں ادھر پیر جگہ ملے. اس وقت جو جس طرح سے ہم معاملات چلا رہے ہیں طریقہ ہے. اور ایک اور پلان یہ بھی ہے جہاں پر جو آپ کے جو کرسچین زائنسٹ ہیں, ایونجیلیکلز, اور آپ کے جو جوئش زائنسٹ ہیں, اور اس میں نیشنلسٹ زائنسٹ بھی شامل ہیں, کہ ری بلڈ دا ٹیمپل. جناب, ہاں, لیکن وہ پھر ایک بہت لمبی کہانی ہے. یہ بابری مسجد والا سین جناب, یہ ایسے ہی ہے جو دعوے ہیں نا, کچھ ایسا ہی. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر چلتے ہیں امریکہ, بات کریں گے صدر ٹرمپ کی اور ان کو جو مقدمات کا سامنا اراؤنڈ دا ورلڈ چل رہا ہے ہمارا. ویلکم بیک. اور آج تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں, تو آپ اپنے دوست کا ذکر بہت عرصے بعد میں اپنے دوست ہر دل عزیز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, جس کے ساتھ آج کل بہت ناانصافی ہو رہی ہے. جی بیچارہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا, بہت یار آپ سنیں تو صحیح نا ایک دفعہ. ڈونلڈ ٹرمپ بیچارہ آئے تھے امریکہ میں تبدیلی لانے کے لیے. اب خود بیچارہ کورٹ کچہری کے چکروں میں پھنس گیا ہے. اور پچھلے روز سابق امریکن صدر ٹرمپ صاحب پر 30 سے زائد مقدمات میں فرد جرم عائد ہوا. اور ویسے تو یہ ایک ہی کیس ہے جس کے پھر کوئی 33 کیسز ان لوگوں نے بنا دیے. اور بنیادی اس میں کردار ان کیسز میں ہے سابق اداکارہ سٹارمی ڈینیل صاحبہ, جس کا اصل نام ہے اسٹیفنی کلیفرڈ. اچھا, اب کہانی کچھ یوں ہے کہ میڈیا انٹرویوز میں سٹارمی صاحبہ نے کہا ہے کہ 2006 میں گولف ٹورنامنٹ ہو رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کو بہت شوق ہے گولف کھیلنے کا. تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ظاہر بات چیت شروع ہوئی, اور پھر انہوں نے ساتھ ٹرمپ کے ہوٹل روم میں پھر رات گزاری وہاں پر. اچھا, یہ کوئی جرم نہیں ہے, حالانکہ اس وقت ٹرمپ شادی شدہ تھا. جو میلانی ٹرمپ تھی ان کا بھی بچہ پیدا ہوا تھا, یہ میرے خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر. لیکن چلیں, یہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ان کا افیئر تھا ایک ون نائٹ اسٹینڈ کہہ سکتے ہیں ہم. اچھا, لیکن پھر معاملات چلتے رہے, کافی سال گزر گئے. 10 سال بعد جب یہ الیکشن کا سین شروع ہونے والا تھا, تو ڈینیل سے کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو وکیل ہیں مائیکل کوہن,
انہوں نے سٹارمی ڈینیلز کو $1,30,000 دی چپ رہنے کے لیے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے, اور باقاعدہ ایک کانٹریکٹ بھی سائن کیا. بعد میں ظاہر ہے کہ انہوں نے انٹرویو دی, ان سے پوچھا بھی گیا کہ یار آپ کو نے تو سائن کیا تھا کانٹریکٹ, آپ کیوں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ مجھے ڈرایا بھی گیا اور دھمکایا بھی گیا, کیونکہ ایک بار 2011 میں سوچ رہی تھی ایک انٹرویو دینے کی, اور پارکنگ لاٹ میں ایک بندہ آ کے مجھے ملتا ہے, اس وقت وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تھی, چھوٹی بیٹی, اور کہا کہ کتنی خوبصورت بیٹی ہے, کتنے افسوس ہوگا اگر اس کی ماں کو کچھ ہو جائے. یہ سٹارمی ڈینیل صاحبہ نے کہا ہے. اچھا, اب کسی کو پیسے دینا بھی کوئی جرم نہیں ہے, بے شک اب چپ کرنے کے لیے. ٹرمپ کہاں پھنستا ہے؟ ٹرمپ پھنستا یہاں ہے کہ ڈکلیئر نہیں کیا, نہیں ڈکلیئر بھی کس طرح کیا کہ اس نے یہ 1,30,000 کہا کہ یہ مائیکل کوہن کی لیگل فیس ہے. اچھا, ایک مزیدار بات یہ بھی ہے کہ مائیکل کوہن صاحب خود بعد میں جیل گئے ٹیکس ایویژن کے چارجز میں, لیکن وہ ایک مختلف کیس میں. اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر بھی ایک $20 ملین کی لا سوٹ کی بھی تھریٹ دی اور سو آن اینڈ سو فورتھ, لیکن سٹارمی ڈینیلز نے کہا کہ نہیں جی مجھے یہ بات کرنی ہے. اور کیس جو ٹرمپ پہ بنا ہے وہ ہے اپنی فائنینشیل ریکارڈز میں جھوٹ بولنے کا, بیسکلی فالسیفائنگ ہز ریکارڈز. تو اینی وے 34 کاؤنٹس ان کے اوپر لگا دیے, اور وہ بھی فیلنی چارجز میں, جو مطلب ایک درجہ ہوتا ہے مس ڈیمینر کا, کہ غلطی ہو گئی بھائی سے, کرمنل پراپر کرمنل. اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں اس میں بے گناہ ہوں. اچھا, انتقامی کارروائی کا نشانہ میں ابھی سر میں ابھی ہمارے انتقامی کارروائی پہ. اچھا, ٹرمپ تو اپنی جگہ, ان کے جو سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں کیا بڑی بات ہے, آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نارتھ کوریا کے پاس جوہری ہتھیار ہے, چین ہماری ساری تجارت لیتا جا رہا ہے, اور آپ کو ٹرمپ کی پڑی ہوئی ہے. اور بڑی مزیدار ٹویٹس ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سنی سنائی لگے, جیسے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں ٹرمپ نے اس ملک کے لیے اپنا کچھ بھی سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے, بندہ کروڑ پتی تھا, اس کو کیا ضرورت تھی آ کے اس ملک کو بچانے کی. سنا ہوا لگ رہا ہے نا تھوڑا بہت اور بھی لگے گا آپ کو. اور پھر ہاں یہ بھی کہا ہے کہ جی اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف لڑنے کے لیے. اور یہ جو کرپٹ مافیا ہے, قسم سے یہ میں کرپٹ مافیا سر میں بتا رہا ہوں کرپٹ مافیا ہے, میں آپ کو غلامی سے نجات نہیں, غلامی ہاں مطلب ڈیپ اسٹیٹ اور یہودیوں کی غلامیوں سے نجات, وہ مطلب گلوبلسٹ ایجنڈا جب کہتے ہیں نا تو وہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹ ورک بھی بڑی خوبصورت ہے, جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پر بھی بڑی خوبصورت آرٹ ورک بنتی ہے. تو آرٹ ورک دکھائیں ٹرمپ صاحب کی, جب ایک ٹرمپ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پر ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ سامنے ان کے آئین ہے, ایک ساتھ میں چابیاں ہیں, میرا خیال ہے کہ شاید امریکہ کی چابیاں ہیں, اور الٹے ہاتھ پر بائبل پڑی ہوئی ہے. تو مطلب پوری کیا کہتے ہیں کرسچین ٹچ, اور پیچھے سارے سابق امریکن, بیچ میں آپ کو آئین بھی ہے, کہیں مارٹن لوتھر کنگ بھی ہونے کا آپ دیکھ رہے ہیں, جان ایف کینیڈی بھی ہے, جان ایف کینیڈی بھی ہے, ریگن بھی ہے, کہیں نہ کہیں نکسن بھی گھوم رہا ہے, جارج واشنگٹن بھی ہے پیچھے. ہاں مطلب سب لوگ ہیں سارے جو فادرز ہیں جنہوں نے ہاتھ, آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کچھ رہنماؤں کی تصویریں, عمران خان ساتھ ہے, علامہ اقبال نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگر کوئی میرا وارث ہے تو آپ ہیں, تو ایسا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے جو اگین بہت مزیدار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اب اچھا آپ کو پتا ہے نا کہ ٹرمپ کو ٹویٹر سے فارغ کر دیا تھا نا, تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں میں اپنا ٹویٹر بناؤں گا, اور اس کا نام ہے ٹروتھ سوشل. تو ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر جو جج ہے جو یہ کیس سن رہا ہے, اس کی بیٹی کی تصویر پوسٹ کر دی اور کہی کہ یہ تو ڈیموکریٹک پارٹی کی ووٹر ہے, اور یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہوئی ہے. مطلب کہ عدلیہ خاتون جج نہیں, جج کی بیٹی, جج کی بیٹی ہے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے نا جج کی بیٹیوں کے لوگ چلا رہے ہیں کچھ. اچھا اب یہاں اب ایک اور چیز ہے جو ہم ہمارے سے یہ ایک ہاتھ آگے آتا ہے, ہم تو اوئے شوئے پہ آ جاتے ہیں نا کہ یار تمہارا یہ ہو جائے گا, زمین تنگ ہو جائے گی, تمہارے بچوں کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا, جیل میں تمہارے لیے جگہ موجود ہے, کریانے کی کونے کی دکان پہ کوئی ادھار نہیں دے گا تمہیں, ہم تو ایسی چیزوں پہ آ جاتے ہیں نا. ٹرمپ نے جو اٹارنی جنرل ہے, مینہٹن کا ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے, وہی ہمارے اٹارنی جنرل ایلون بریگ کی تصویر پوسٹ کی, ذرا یہ چیک کریں, ایک ہاتھ میں بلہ ہے ٹرمپ کے, اور دوسرے سائڈ پر یہ ہے ڈسٹرکٹ اٹارنی, اور کہہ رہا ہے آئی ول برنگ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن آن ٹو یو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے سر, یہ اصلی اس کے ہاتھ میں بلہ کیوں ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ سر وہ کٹنے والا ہے نا, کوٹے گا اسے. تو یہ بیسکلی چل رہا ہے. یہ ہمارے لوگ مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی, سر مطلب کیا بات ہے یار.
اور مزیدار بات ہے کہ پھر ٹرمپ ٹاور آپ کو پتا ہے نیو یارک میں مینہٹن میں ہے نا, تو جیسے یہ خبر آئی تو پھر ٹرمپ کے سارے سپورٹر اور پھر اس کے سارے مخالفین بھی وہاں پہنچ گئے. ایک بڑی مزیدار ویڈیو ہے ایک ان کے سپورٹر کے آنے کی, وہ بائسیکل پہ جو جا رہا ہے, اگر وہ ہم چلا دیں یہاں پر اگر ہے یہ دیکھو یہ چیز تو کچھ ایسے ہو رہا ہے. اور یہ چل رہا ہے امریکہ میں. اگر کوئی انٹرسٹنگ کیا عاشقانِ ٹرمپ تیرے جانثار بے شمار. اچھا یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, تم لوگ ٹرمپ کا سیدھا ذکر کیوں نہیں کر رہے تھے, تم بیچ میں سملیرٹیز وغیرہ کیوں نہیں کی, یہ تو وہ آپ بالکل کے ذہن میں سیدھی رپورٹنگ کر رہے تھے. اب آپ کا ذہن کہیں جا رہا ہے تو آپ کا قصور ہے, ہماری کوئی مجال, ہماری یہ بالکل زیادتی ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا, اور یہ جرنلسٹک ایتھکس, ٹرمپ ہماری اورنج لائن ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, میں نے ٹویٹر سے چوری کیا. اکثر میرے جو جملے ہوتے ہیں میں ٹویٹر سے چوری کرتا ہوں. ہماری اورنج لائن, بال اورنج ہے نا. اب تم شکر ہے تم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اس طرح کا ٹویٹ بھی چلا تھا کہ جتنے بھی ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ ٹرمپ ٹاور پہنچے. نہیں ایسا ہوا تھا نا. یہ تو یہ بتایا نا, یہ تو ہمیں بتانا ہوتا ہے, میری باتیں نہیں سنتے. میں نے نوٹ کیا یہ جب بات کر رہا ہوں, ذہن ان کا کہیں زمان پاٹ کر رکھا ہوا ہے, یہ کہیں اور چلے جائے. بہرحال آپ لوگوں کو جو ہے نا غیر جانبدار رہنا چاہیے. اور امریکہ کی سیاست ہے, کسی اور ملک کی سیاست کسی اور ملک کی سیاست ہے. میں ابھی تک تپے ہوئے ہیں کیونکہ یہ میرے سے پیسے ہارے تھے. اچھا اوکے پرانا حساب. بہرحال اب گفتگو کا لیول اس حد تک نیچے آ چکا ہے کہ پروگرام جو ہے بند ہی کر دیں.